اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، معاون خصوصی سی پیک خالد منصور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ناراضگی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ لوگوں کو بالکل فیکٹس بیس کمیونیکیشن کروں۔ سب سے پہلے یہ ہے جی کہ تقریباً 20 میٹنگز ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے 20 میٹنگز کو چیئر کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے یہ اکنالج کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ جس توجہ کے ساتھ، جس پیشنس کے ساتھ انہوں نے ایک ایک میٹنگ کو چیئر کیا، ان کی بریفنگ کو سنا، اور اس کے بعد ان کے جو بھی سوالات تھے یا انہوں نے جس قسم کی مدد کے لیے پکارا اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اور یہ 2 دن کی میٹنگ بیک ٹو بیک میٹنگ تھیں، اور ہر میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 منٹ کی میٹنگ تھی۔ تو اس قسم کی کمٹمنٹ جو لیڈرشپ کے ساتھ آنا وہ اتنا اہم ہے، کیونکہ آن دا ادر سائڈ یہ جو فارچون 500 کمپنیز کے لوگ تھے ان کے بھی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو تھا وہ میٹنگ کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور وہ ان کے چیئرمین تھے یا ان کی سینئر لیڈرشپ تھی جنہوں نے اس چیز کو بہت اپنے لیے آنر سمجھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ پرائم منسٹر آف پاکستان نارملی جو ہے وہ چائنیز کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملک کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انویسٹمنٹ لانے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے، جس وقت ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت پروفیشنلی ان سب چیزوں کو چیئر کیا۔ پہلی جو امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پاور سیکٹر کے اوپر لکھتے ہیں، وہ NDRC کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور ان کی انٹائر لیڈرشپ کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ سب کے سب باقی جو چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی منسلک ہیں، یا ان کی ریکمنڈیشن کے بعد جو آپ کے سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ جب پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا جب JCC ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کے وائس چیئرمین پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے اسد عمر صاحب کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ کمیونیکیشن کرنی تھی تو اس وجہ سے NDRC کا جو چیئرمین ہے وہ آن دا ادر سائڈ تھا۔ تو اس کمیونیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ان کے مسائل تھے جو کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں، اس کو کس حد تک حکومت پاکستان نے ریزالو کر دیا ہے، چاہے وہ ان کے پیمنٹ کے ایشو تھے، اور آئی ایم شیور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں 100 بلین روپیہ جو سی پیک کی IPPs ہیں ان کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور 50 بلین آلریڈی ان کو دے دیا گیا، اور 50 بلین انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اندر ارادہ ہے کہ وہ بھی ان کو ڈسبرس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک بہت 100 بلین انہوں نے ECC نے اپروو کیا، اور اس میں سے 50 بلین آلریڈی ڈسبرس ہو چکا ہے، اور اس کی انہوں نے بہت زیادہ ایکنالجمنٹ کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو ریوالونگ اکاؤنٹ بڑے عرصے سے، سال سے وہ اس کا تاخیر کا شکار تھا اور وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا، تو میں اگین جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں اور ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ وہ چائنیز کے لیے وہ کتنا اہم ہے، تو جانے سے پہلے اس کی بھی اپروول دے دی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا۔ اس کے علاوہ چائنیز کا مین یہ تھا کہ وہ جس قسم کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ان کو بہت زیادہ اپروول لینی پڑتی ہیں، اور بہت کوئی تقریباً 37 اپروولز ہیں جو کہ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو اپروول لینی پڑتی ہے، اس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا جانے سے 2-3 ہفتے پہلے کہ اب اس میں جو رجیم ہے ہماری اپروول کی وہ کمپلائنس رجیم کر دی گئی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں ان سے انڈرٹیکنگ لی جائے گی کہ انہوں نے لا آف دا لینڈ کے مطابق ان چیزوں سے کمپلائی کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری پھر انویسٹر کے اوپر ہوگی، اور اس کی کمپلائنس یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ آڈٹ رجیم سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور آبویسلی اگر اس کے اندر نان کمپلائنس ہوگی تو اس کی کوئی فال آؤٹس ہوں گے انویسٹرز کے اوپر۔ لیکن انویسٹر یہی چاہتے تھے کہ جس وقت ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جائیں اسپیشل اکنامک زون میں تو ہمیں ایک پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ملے، اور پلگ اینڈ پلے کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ زیادہ دن کہ وہ 37 جگہ اپنے اپروولز NOC لیتے پھریں، اور اس کے بعد ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے جس کے اندر لینڈ کی ایلوکیشن سے لے کر اور ان اپروولز تک ہے،
تاکہ وہ جلد از جلد اپنا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. اس کے بعد سی پیک اتھارٹی کے اندر پورا کا پورا فیسیلیٹیشن سینٹر ماشاءاللہ اٹ از آلریڈی اپ اینڈ رننگ. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے جتنے بھی چائنیز انویسٹر ہیں ان کو سی پیک اتھارٹی میں بلایا اور ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ سی پیک اتھارٹی ان کے لیے ایک سنگل فوکل پوائنٹ ہے. اور اب جو چائنیز ہیں وہ اپنے مختلف مسائل کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں. اور میری یہ ٹیم میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ سب سیکٹورل اسپیشلسٹ ہیں. اس کے اندر ایک ایک سیکٹر کو ایک ایک ریسرچ ایسوسیٹ جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے. اور اس کے بعد وی آر بلیسڈ ود 3 things. اور یہ بھی کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ اگر کوئی مسئلہ چائنیز انویسٹر کا ہے جس میں پالیسی کے اندر کوئی ایشو ہے تو ہمارے پاس کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک ہے اور وہاں پر ان مسائل کو رکھا جاتا ہے. اگر کوئی پالیسی کے اندر ایشو ہے, کوئی امینڈمنٹ ہے, تو وہاں پر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اور وہ فورم امپاورڈ ہے اور ڈیسیژنز لینے کے لیے, اور پھر اس کی ریٹیفیکیشن کیبنٹ میٹنگ میں ہوتی ہے. اگر کسی بھی انویسٹر چاہے وہ ایگزسٹنگ ہو یا آنے والے ہوں ان کے آپریٹنگ ایشو ہیں تو اس کے لیے چائنا پاکستان ریلیشن شپ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں فورم سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے چائنیز کے لیے, تو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی بہت فرنٹ اینڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اور پرائم منسٹر نے چائنیز انویسٹرز کو اور باقی وہاں پر جتنی کمیونیکیشن کی ہے وہ ان کو باور کروا دیا ہے کہ اگر سی پیک اتھارٹی ایک ون ونڈو آپریشن ہے تو اس ونڈو کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں. اور انہوں نے کمٹمنٹ ان کو دیا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان کو جلد از جلد ان کو ریزالو کیا جائے گا. تو یہ جو پہلی میٹنگ تھی میرے اپنے تجربے کے مطابق دس واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیشن, کہ نہ صرف ان کو یہ بتانا کہ کس قسم کی فیسیلیٹیشن, کس قسم کا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ اویلیبل ہے, بلکہ ساتھ میں پرائم منسٹر نے اپنی بھی کمٹمنٹ دی کہ آپ کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا. اور اس کے بعد اب یہی والی بات ہے کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں کوئڈ پرو کو کے, اور اس کے بعد جب انہوں نے اکنالج کیا تو جو ہمارے کچھ سی پیک کے پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہیں, جس کے اندر کچھ پاور پروجیکٹس ہیں جن کا فائنینشیل کلوز نہیں ہو رہا, حالانکہ ان کے میجر سپانسر چائنیز ہی ہیں کیونکہ ان کی کوئی تھوڑی بہت اپریہنشن تھی جس کو ریزالو کر دیا گیا ہے, یا ML1 کا پروجیکٹ ہے, تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرائم منسٹر نے کمیونیکیٹ کیا. اور جواباً انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جس قسم کی اب انوائرمنٹ ہے اور جس قسم کی فیسیلیٹیشن ہمارے انویسٹرز کو آپ ہم پہنچائیں گے, اور اس کے بعد جو جو مسائل آپ نے ہمیں کمیونیکیٹ کیے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو ہم جلد از جلد ریزالو کریں گے. اچھا, یہ تو پہلی میٹنگ تھی. اب جو دوسری میٹنگ تھی جس کا میں نے آپ کو شروع میں تذکرہ کیا, وہ 19 میٹنگز ہوئی ہیں. وہ چائنیز کے جو لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں اور وہ سیکٹورل ہیں, چاہے وہ انرجی ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ریفائننگ ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں بہت بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن سیکٹرز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ یہ میٹنگز کی. اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں ون آن میٹنگ تھی اور ہر میٹنگ کو پرائم منسٹر صاحب نے شیئر کیا. اچھا, اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے ان ساری کی ساری کمپنی سے جب انگیج کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ان سے انگیج کیا, اس سے پہلے اس کی باقاعدہ تیاری کی گئی, ان کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ہمیں اپنے پرپوزل بھیجے کہ ان چیزوں کے اندر ہم آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پاکستان کے وہ سیکٹرز جن کی ہماری معیشت کو ضرورت ہے پیراڈائم شفٹ لانے کے لیے, اس کے لیے ایک یہ میری اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اور کانٹیکٹس ہیں ریسرچ سینٹر, ان کے ساتھ ایک ایکسٹریم ریسرچ کی گئی اور اس کے بعد ایک کتاب مرتب کی گئی جس کو ہم نے کہا کہ پچ بک, اور اس پچ بک کا ٹائٹل ہے انویسٹمنٹ ان پاکستان. اگر وہ مجھے آپ بک دکھائیں تو میں آپ کو ذرا وہ شو کر سکوں. اچھا, تو وہ بک ایسی تھی کہ جس میں اندر یہ سارے سیکٹرز کے اندر کمپیٹیٹیو انالیسس کیا گیا کہ وہ ریزن کیا ہے کہ چائنیز آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں کمپیئر ٹو ادر ان کی پریفرڈ ڈیسٹینیشن ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ کمبوڈیا ہے. تو ان سارے سیکٹرز کے اندر یہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس کس قسم کے فسکل انسینٹیو ہیں جو کہ ان آلٹرنیٹیو
جو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہیں ان کے برابر ہیں یا ان سے بہتر ہیں. اس کے علاوہ ہماری پریپیئرنیس کیا ہے ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں جہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ ساری کی ساری بک جو ہے میں بتاؤں گا کہ اس کو پھر پریزیڈنٹ شی کو اور پریمیئر لی کو پریزنٹ کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی کہ ان سیکٹرز کے اندر آپ اپنے انویسٹرز کو کہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا ملک ان کو بہترین انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے اینڈ آن ٹاپ آف اٹ ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن بھی مہیا کی جائے گی. پہلی والی جو میٹنگ تھی وہ میرے اپنے تجربے کے مطابق وہ بہت ایکسائٹنگ ہے کہ ایک بہت بڑا کنسورٹیم ہے جو پٹ ٹوگیدر ہوا. اس کے اندر ایک ہوا زونگ ٹیکنالوجی کمپنی ہے, اس کے بعد ون آف دا ورلڈ لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی CCCC جو پاکستان کے اندر آلریڈی کافی سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کر رہی ہیں اور ان کی ایک سی پورٹ ان کی کمپنی ہے. ان تینوں نے اپنی پرپوزل یہ دی کہ وہ گوادر کے اندر لو کاربن ریسائکل پارک جو ہے کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ ہائی ویلیو میٹلز کو ری پروسیس کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. اور جی یہ اسٹیل اینڈ پیپر, اسٹیل اور پیپر. آپ سوال کیجئے گا پھر میں جواب دے دوں گا, پہلے مجھے بریفنگ ذرا. جی نہیں, یہ جو ہے نا یہ پیپر اور اسٹیل ریسائکلنگ پروسیسنگ ہے, لو کاربن جو کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہوگا. اور اس کی ایسٹیمیٹڈ جو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے کوئی تقریباً $4.5 بلین ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا جو پروجیکٹ ہے اس سے کوئی تقریباً 13.4 ملین ٹنز پر اینم ہائی ویلیو ایڈڈ جو میٹلز ہیں وہ اس کو ریکور کریں گے ایکسپورٹ پرپسز کے لیے, اور تقریباً اس سے 40,000 جاب جو ہیں وہ ان کو مہیا ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس کے اندر پراپر فیسیلیٹیشن ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 سال کے اندر ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ جو فیز 2 ہے گوادر کا, اس کا تقریباً سارا ایریا آکوپائی کر لے گا. اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, وہ ایگریکلچر سیکٹر سے تھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے تھی, کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ چائنا کی جو امپورٹنٹ جو یا تجربہ کار کمپنیاں ہیں جن کے پاس ریسرچ بھی ہے, جن کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کو کانٹیکٹ کیا جائے اور ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر ہمارے جو کاشتکار بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو ہر قسم کی ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز فراہم کریں. جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہماری کراپس کی ایلڈ بھی بہتر ہو, ہمارے سیڈ کی کوالٹی بھی بہتر ہو, کیونکہ ہماری 80% اکانومی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے CMEC اور یہ پاکستان کے اندر بے شمار پروجیکٹ کر چکی ہے. تو انہوں نے اپنی ایک پرپوزل سبمٹ کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفرنگ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. انیس کی پروڈکشن کی وہ فیکٹری لگا رہے ہیں وہ M3 کے اندر. اب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ یہاں پر ہماری جوائنٹ وینچر کروا دیں. تو جانے سے پہلے جب ارادہ مصمم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی مدد کرتا ہے. تو پاکستان کی جو فرٹیلائزر کی سب سے بڑی کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی, انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا اور انہوں نے کہا کہ پیسٹیسائیڈز میں, کیٹل اینڈ پولٹری فیڈ میں اور کارپوریٹ فارمنگ میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر کے جوائنٹلی اس کے اوپر کام کریں گے. اور اس سے یہ جو چائنیز کمپنی ہے وہ پاکستان کے اندر کارن جس کو ہم مکی کہتے ہیں وہ اور سویا بین کی کاشت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی جو پھر اس کی جو ہارویسٹنگ ہوگی وہ ساری کی ساری وہ چائنا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. اور اس جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر ان کے چیئرمین نے بھی کیا, فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اپنے اس ارادے کو اس کو باقاعدہ اس کی پلیج کیا. پھر تیسری جو ایگریکلچر کمپنی ہے اس کا نام ہے رائل گروپ, اور یہ کمپنی پاکستان کے اندر فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری پارک کرنا چاہتی ہے فار دا بفلو, اور اس کے اندر کوئی $50 ملین کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی 4 لارج سکیل بفلو فارمز تقریباً 8,000 پہلے ہیڈز کے ساتھ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ملک کی ڈی پروسیسنگ کریں گے اور اس کے اوپر کوئی جو انیشل فیکٹری ہے اس کے اندر کوئی تقریباً $30 ملین کا خرچہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہیں جس کے اندر ملک پاؤڈر ہے, چیز ہے, پیکج ملک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو بھینسیں ہیں
ان کی ایلڈ بڑھانے کے لیے اس میں بھی بڑی ریسرچ ہے، وہ سب کریں گے، اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا جو پروڈکٹ ہے اگین یا وہ پاکستان میں اس کے مارکیٹ کریں گے، بس موسٹ امپورٹنٹلی وہ چائنا میں کرنا چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی سی پیک خالد منصور پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔